الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم ہوا اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو ایمان کے اوپر محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ آج مغرب کے بعد یا آئندہ کل مغرب کی نماز کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے اور قرآن و حدیث کے اندر ذی الحجہ کے مہینے کی بڑی فضیلت آئی ہے اور اس مہینے کے بارے میں آتا ہے کہ اس مہینے کے اندر ایسی عبادتیں ہیں جو صرف اسی مہینے کے اندر انجام دی جاتی ہیں. اگر کوئی شخص ذی الحجہ کے مہینے کے علاوہ ان عبادتوں کو کرنا چاہے تو ان عبادتوں کو نہیں کر سکتا ہے. مثال کے طور پر یہ حج کا فریضہ انسان ذی الحجہ کے مہینہ میں ادا کر سکتا ہے. اگر کوئی شخص محرم کے مہینے میں، صفر کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں، ربیع الاخر کے مہینے میں، اسی طرح جتنے بھی دوسرے مہینے ہیں ذی الحجہ کے مہینے کے علاوہ اس کے اندر حج کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے. یعنی انسان ذی الحجہ کے مہینے کے اندر ہی اپنا حج کا فریضہ انجام دے سکتا ہے. اسی طرح عرفہ کے میدان کے اندر جانا، اسی طرح جبل رحمت کے پاس کھڑے رہنا، مزدلفہ کے اندر جانا. انسان عمرہ کے اندر عرفہ کے میدان میں بھی جا سکتا ہے، جبل رحمت کے پاس بھی جا سکتا ہے، مزدلفہ میں بھی جا سکتا ہے. لیکن حج کے موقع پر، ذی الحجہ کے موقع پر، ذی الحجہ کے مہینے میں عرفہ کے میدان میں جانے کا ثواب اور ہے، مزدلفہ کے میدان میں جانے کا ثواب اور ہے، جبل رحمت کے پاس کھڑے رہنے کا ثواب اور ہے. یعنی ذی الحجہ کے مہینے کے اندر جو ثواب عبادت کا ثواب ہے، دوسرے مہینے میں انسان ان ثواب کو عطا نہیں کر سکتا ہے، حاصل نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح قربانی کی جو اہم عبادت ہے انسان ذی الحجہ کے مہینے میں کر سکتا ہے. اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں مجھے بہت سارا کام ہے، بہت ساری مشغولیات ہے، کاروبار کی مشغولیات ہے، شادی کا موقع ہے، میں محرم کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں، دوسرے مہینے میں عبادت کر لوں گا، یہ قربانی انجام دے دوں گا، تو اس کی یہ قربانی نہیں کہی جا سکتی ہے. بہرحال یہ جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ بڑی خصوصیت ہے، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، بڑی رحمت والا مہینہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم.
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینے 12 ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا اسی دن سے اسلام کے مہینے 12 ہیں، اور مہینوں میں سے 4 مہینے احترام والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ ذوالقعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ اور ایک رجب کا مہینہ۔ تو یہ احترام والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے مہینے کے اندر خوب عبادت کرے، نیک عمل کرے، لیکن ایک انسان ذوالحجہ کے مہینے کے اندر عبادت کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ ایک شخص نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص دوسرے مہینوں میں جہاد کے اندر نکلے تو پھر اس کا ثواب، یعنی ذی الحجہ کے مہینے کے اندر جو اعمال انجام دیے جاتے اس کا ثواب زیادہ ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، دوسری مہینے کے اندر ایک شخص جہاد کے اندر نکلے اور ایک شخص ذی الحجہ کے مہینے کے اندر عبادت کرے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ لیکن ہاں، اگر کوئی شخص دوسرے مہینوں میں جہاد کے اندر نکلا اور اللہ کے راستے میں نکل کر شہید ہو گیا تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مہینہ بڑا احترام والا ہے، عظمت والا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس 10 دنوں کے اندر، اور اللہ کے حبیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم کھائی ہے، والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتوں کی قسم، مفسرین لکھتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کی راتیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یوم النحر کے دن کی قسم، اور اسی طرح عرفہ کے دن کی قسم۔ تو قرآن کریم کے اندر بھی ان 10 دنوں کی فضیلت آئی ہے، اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس 10 دنوں کے اندر 10ویں دن تو روزہ نہیں رکھنا ہے، عید کے دن تو روزہ نہیں رکھنا ہے، یہ 8 دنوں کے اندر روزہ رکھے گا، ایک روزہ رکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 سال کے روزے کے برابر ثواب دے گا۔ صرف ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اسی طرح اور بھی عبادتیں، نماز پڑھیں گے اور زیادہ ثواب ملے گا، قرآن کریم پڑھیں گے اور زیادہ ثواب ملے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روزہ رکھیں گے تو ہم کو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور عرفہ کے دن تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن روزہ رکھے گا، یعنی 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یہ کتنا سستا سودا ہے۔ تو میرے بھائی، عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی فکر کریں، اور اسی طرح ایام تشریق بھی آ رہے ہیں۔ 9ویں ذی الحجہ سے 13ویں ذی الحجہ کی اثر تک ہمیں تکبیر پڑھنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مردوں کے اوپر بھی واجب ہے پڑھنا، اسی طرح عورتوں کے اوپر بھی واجب ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے ان کے اوپر بھی واجب ہے، اگر انفراد پڑھے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھے ان کے لیے بھی واجب ہے کہ تکبیر تشریف پڑھے۔ عورتیں بھی اپنے گھر پر نماز کے بعد تکبیر تشریف پڑھیں۔ اور مستحب تو یہ ہے کہ پہلی ذی الحجہ سے جب بھی ہم چلتے پھرتے ہیں یہ تکبیر پڑھتے رہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم میرے بڑائی بیان کرو کہ سب سے زیادہ سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ آسمان بڑا نہیں ہے، زمین بڑی نہیں ہے، سورج بڑا نہیں ہے، چاند بڑا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی ہے۔ تو ہم پہلے ذی الحجہ سے چلتے پھرتے اللہ اکبر یہ تکبیر پڑھا کرے، اور 9ویں ذی الحجہ سے تو ہر نماز کے بعد یہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص یہ تکبیر نہیں پڑھے گا تو اس کو گناہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ایک عبادت تو تکبیر تشریق کی ہے، دوسری عبادت حج کی ہے، اور تیسری عبادت یہ قربانی کی ہے۔ اور میں نے قرآن کریم کی ایک آیت خطبے کے اندر پڑھی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، یعنی تم نماز کسی کے لیے نہ پڑھو، اللہ تبارک و تعالی کے لیے پڑھو۔
किसी को दिखलाने के लिए न करो। आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं वनहर, अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुर्बानी करो, किसी को दिखलाने के लिए कि लोग कहेंगे ये बड़ा मोटा ताज़ा जानवर लाया, ये बहुत महंगा जानवर लाया, इसके लिए कुर्बानी न करो। वनहर, अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुर्बानी करो। और हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक इंसान जब जानवर ज़बह करता है तो जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले जिसकी तरफ से जानवर ज़बह किया जा रहा है अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। लेकिन आजकल बहुत से मुसलमान, बहुत से जो स्कूल के अधिकार से जिन्होंने बहुत आगे की पढ़ाई की है, वो एतराज़ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को जानवर ज़बह करने का हुक्म दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, इससे अल्लाह तबारक व तआला को क्या मिलेगा। मेरे भाइयों, सबसे पहली बात तो ये है कि एक मुसलमान का जब ईमान है अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, कुरान करीम के ऊपर, तो जब भी अल्लाह का हुक्म सामने आ जावे तो उसके सामने अपना सर झुका देना चाहिए। उसके ज़हन दिमाग के अंदर ये बात आनी नहीं चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला रोज़े रखवा कर हमसे क्या चाहता है, कुर्बानी मांग कर हमसे क्या चाहते हैं। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला जब तक जैसा ही हुक्म आ जावे हमारा सर झुक जाना चाहिए। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, सबसे पहली बात। और बाद लोग ने ये कहते हैं क्या अगर मुसलमान, बाद मुसलमान भी कहते हैं और हमारे बाद गैर मुस्लिम भी कहते हैं कि अगर मुसलमान जानवर ज़बह करने के बजाय अगर वही पैसे गरीबों के ऊपर खर्च करे, यतीमों के ऊपर खर्च करे और यतीम लोग बच्चों के ऊपर खर्च करे तो इसका ज़्यादा फायदा है। मेरे भाइयों, हमारा जो इस्लाम है, जो हमारा मजहब है, इसकी तालीमात इंसान की फितरत के मुताबिक है। कि मिसाल के तौर पर इस्लाम ने सिर्फ ये नहीं कहा है कि तुम जानवर ही ज़बह करो, यही सिर्फ हुक्म नहीं दिया है, एक तरफ ज़कात का भी हुक्म दिया है कि ज़कात निकाल कर गरीबों की मदद करो, ज़कात निकाल कर यतीमों की मदद करो, ज़कात निकाल कर जो कमज़ोर लोग हैं, जो गरीब है उनकी मदद करो। इसी तरह सदक़े फ़ितर का भी हुक्म दिया है। तो मेरे भाइयों, जो हमारा इस्लाम है सिर्फ जानवर ज़बह करने का हुक्म नहीं देता है, हमारा इस्लाम तो दूसरी तरफ ज़कात निकालने का हुक्म देता है। और उलमाए किराम लिखते हैं कि अगर मुसलमान सही तौर पर ज़कात निकालने वाला बन जावे तो पूरे मुआशरे के अंदर, पूरे समाज के अंदर कोई गरीब बाकी नहीं रहेगा, कोई कमज़ोर बाकी नहीं रहेगा, हर एक की हैसियत हो जाएगी, हर एक शख्स अपने पैर के ऊपर खड़ा हो जाएगा। तो बहरहाल हमारा ये कहना है, एक मुसलमान को ये कहना है कि जब भी अल्लाह का हुक्म आ जाए तो अपना सब झुका देना चाहिए। और जो दूसरे लोग एतराज़ कर रहे हैं कि मुसलमानों को गरीबों के ऊपर खर्च करना चाहिए, तो मेरे भाइयों, हमारे इस्लाम की तालीमात ये भी है कि ज़कात निकालो, ज़कात निकालेंगे तो गरीबों की मदद हो जाएगी, सदका फ़ितर निकालो, गरीबों की मदद हो जाएगी। और दूसरा एतराज़ ये करते हैं कि इस्लाम की तालीमात ये कैसी है, ये तो जानवरों के ऊपर जुल्म है। मेरे भाई, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जानवर के चेहरे पर न मारो, जानवर के चेहरे पर न मारो। और दूसरी जगह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जानवर बेजुबान होता है, बेचारा गूंगा होता है, उनको न मारा करो। अगर हम उनको मारेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे ऊपर हालत है। तो ये इस्लाम की तालीमात है। और एक जगह पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जानवरों को अच्छा खिलाया करो, जानवर को अच्छा खुराक खिलाया करो। एक मरतबा एक ऊँट अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और ऊँट ने शिकायत की। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजूदा अता फरमाया था कि एक ऊँट आया अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत करने कि मेरा मालिक मुझको वक्त पर नहीं खिलाता है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को जमा फरमाया और फरमाया कि जिस पर तुम्हारी जातों का हक है, जिस तरह तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का हक है, तुम्हारे घर वालों का हक है, इसी तरह जानवरों का हक है। तो मेरे भाइयों, ये हमारे इस्लाम की तालीमात है कि जानवरों के हुकूक अदा करो। जब इस्लाम की तालीमात है, तो जब इस्लाम की तालीमात है तो इस्लाम ये कैसे कह सकता है कि जानवर को यूं ही ज़बह करो। इसी तरह एक मौके पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या बयान फरमाया
کہ ایک عورت بڑی پاک باز تھی لیکن اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت کے دن اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت نے ایک پیاسے کتے کو، وہ گنہگار تھی، زینتدار تھی، بدکار نے، اس کو پانی پلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت دی۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اسلام کیسے یوں ہی ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، بلکہ ایک خاص وجہ ہے، اس کی خاص علتیں ہیں، خاص کارن۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تو جیو ہتیا تھا، جیو ہتیا ہے، جانور کو ذبح کرنے کے اندر ایک جیو کو گنوا دینا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہی قاعدہ ہے، اگر اسی قاعدے کے اوپر چلیں گے کہ جیو ہتیا ہے، تو ایسے تو ہم پانی پیتے ہیں اور ہم کو معلوم ہے کہ بعض مشینیں ایسی نکلی ہیں کہ اگر کوئی اس اپنے پانی کو چیک کرتا ہے تو پانی کے اندر جراثیم دکھائی دیتے ہیں، تو ہم پانی پیتے ہیں، اس کے اندر بھی جیو ہتیا ہے۔ اسی طرح دودھ کے اندر بھی جراثیم پائے جاتے ہیں، اگر ہم دودھ پیتے ہیں تو اس کے اندر بھی جیو ہتیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم سبزی کھاتے ہیں، اور سائنس نے آج یہ بات ہمارے سامنے پیش کی، ان کی تحقیق ہمارے سامنے آئی کہ سبزی کے اندر بھی جیو ہوتا ہے، یعنی سبزی بھی سجیو ہے۔ اگر یہی قاعدہ ہے جیو ہتیا ہے، تو سبزی کھانے کے اندر بھی ایک جیو کی ہتیا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام جو ہمارا مذہب ہے، یہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر کچھ ایسی علامتیں رکھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان گوشت خور بھی ہے اور سبزی خور بھی ہے۔ مثال کے طور پر بھیڑیا ہے، جو جنگلی جانور ہیں، ان کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ گوشت خور ہے۔ اور بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، ان کے دانت سیدھے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ گوشت خور نہیں ہے بلکہ ان کا گھاس چارا وہ کھا سکتے ہیں۔ اور انسان، اس کے دانت نوکیلے بھی ہوتے ہیں اور سیدھے بھی ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان گوشت خور بھی ہے اور سبزی بھی کھا سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے۔ اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا ہاضمہ ایسا بنایا ہے کہ وہ گوشت کو بھی ہضم کر سکتا ہے اور سبزی کو بھی ہضم کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بکری بھول سے گوشت کھا لے تو اس کو ہضم نہیں ہوگا، اسی طرح کوئی بھیڑیا اور کوئی جنگلی جانور سبزی کھا لے تو اس کو ہضم نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی، عقلی اعتبار سے بھی قرآن کریم نے تو کہا ہے فصل لربک وانحر، اللہ کے لیے قربانی کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ قربانی کرو۔ اور عقلی اعتبار سے بھی ہم نے سمجھ لیا کہ جو ہماری قربانی ہے یہ انسان کی فطرت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ جو ہمارا مذہب ہے، جو ہمارا اسلام مذہب ہے، وہ یوں ہی جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اور اب ان قریب قربانی کے ایام آ رہے ہیں، تو کس کے اوپر قربانی واجب ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس شخص کے پاس جیون ضروریات کی چیزوں کو چھوڑ کر، مثال کے طور پر 87 گرام سونا ہے، صرف 87 گرام سونا ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگا۔ اور دوسرا مسئلہ کہ ایک شخص کے پاس سونا نہیں ہے لیکن 663 گرام چاندی ہے، تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا مسئلہ، ایک شخص کے پاس کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، دونوں کو ملا کر 58,000 روپیہ قیمت ہو جاتی ہے، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور چوتھا مسئلہ کہ جس کے پاس 58,000 روپے ہیں، قرض کو بات کر کے اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اگر ایک شوہر ہے، اس کے پاس 58,000 روپے ہیں، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ بیوی کے پاس ہے 58,000، تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص ایک حصہ ڈال لے اپنے گھر والوں کی طرف سے، حالانکہ اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، اس کی بیوی کے اوپر بھی واجب ہے، اس کے اولاد کے اوپر بھی واجب ہے، تو یہ نہیں چلے گا، ہر ایک کا الگ الگ حصہ ڈالنا ضروری ہے۔ اگر ایک شخص کے پاس برتن ہے اور سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوتے ہیں، تو قربانی کے حساب میں اس کو بھی جوڑا جائے گا۔ اسی طرح ایک شخص کا گھر ہے جس کے اندر رہتا ہے، اس کے علاوہ اور گھر ہے جو ضرورت کے علاوہ کا گھر ہے، تو ہم نے تو زکوٰۃ کے اندر یہ مسئلہ سمجھا تھا کہ زکوٰۃ کے اندر تو اس گھر کی قیمت نہیں لگائی جائے گی، اور لیکن قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس گھر کی قیمت لگائی جائے گی۔ اسی طرح ایک شخص کے پاس گھر تو ہے لیکن پلاٹ ہے،
اور ہم نے زکوٰۃ کے اندر یہ مسئلہ سمجھا تھا کہ تجارت کی نیت سے اس نے خریدا ہے تو زکوٰۃ کے حساب کے اندر اس کو جوڑا جائے گا، لیکن قربانی کے بارے کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ضرورت سے زائد ہے، چاہے تم نے تجارت کی نیت سے خریدا ہے یا نہیں خریدا ہے، اس کو بھی حساب کے اندر جوڑا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم قربانی کریں، لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ جیسے بھی ایام گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر سے جو قربانی کی اہمیت پہلے زمانے میں تھی وہ نکلتی جا رہی ہے۔ میں نے پہلے شروع میں کہا کہ قربانی کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا جو خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس 2 بائک ہے، 2 کار ہے، ایک بائک ہم استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ایک کار استعمال کرتے ہیں اور دوسری بائک اور دوسری کار یوں ہی پڑی ہے، تو اس کو بھی حساب کے اندر جوڑا جائے گا۔ ہاں، جو موبائل ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کو حساب کے اندر جوڑا نہیں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم قربانی کا اہتمام کریں۔ صرف ہمارے پاس 10 دن باقی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہو، جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہو اور قربانی وہ نہ کرے، میرا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ کتنی بڑی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم قربانی کریں، ہم اللہ کے راستے میں جتنا بھی خرچ کریں گے، قربانی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری روزی کے اندر اضافہ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ لے گا۔ اور دوسری بات، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے تو جو جانور ہے اس بڑا اچھا موٹا تازہ جانور خریدنا چاہیے۔ لیکن آج کل تو بہت سے مالدار جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے وہ بھی ایسا جانور خریدتے ہیں کہ چھوٹا بچہ بھی اگر طاقت لگاوے، زور سے دھکارے تو جانور گر سکتا ہے، ایسا جانور خریدتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے تو اچھا جانور خریدنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ جو تمہاری محبوب چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک باغ ہے، بیضا نامی باغ، یہ مجھ کو زیادہ پسند ہے، اس کو آپ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو۔ اللہ نے مال عطا فرمایا ہے تو اچھا موٹا تازہ جانور خریدنا چاہیے۔ اگر دبلا پتلا خریدیں گے تو اس سے بھی قربانی تو ادا ہو جائے گی، لیکن ہم اللہ کے راستے میں اس کو ذبح کر رہے ہیں تو موٹا تازہ جانور ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔